سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुबश्शिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खुशखबरी सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو حلقوں میں منقسم بیٹھے دیکھا۔ ایک حلقہ کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، جبکہ دوسرے حلقہ کے لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نیکی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک حلقے والے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، خدا اگر چاہے تو انہیں عطا کرے اور اگر چاہے تو عطا نہ کرے۔ دوسرے حلقہ والے لوگ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں اور میں بھی معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں اور وہ تمہارے پاس زمین کے اطراف و اکناف سے فقہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان کے بارے میں نے جو بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے اسے قبول کرنا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم فقیہ کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے تلامذہ ان کی تعریف میں تو رطب اللسان تھے ہی، لیکن ان کے اساتذہ جو تھے وہ بھی ان کی علمی قابلیت پر حیران تھے۔ ان کے اساتذہ کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی جیسی شخصیات شامل ہیں، جبکہ ان کے شاگردوں میں امام شافعی، امام ابو حفص کبیر اور امام ابن معین رحمہ اللہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور ان کے شاگردوں 100 انہوں نے اپنے شاگردوں میں ایسے لوگ تیار کیے تھے جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے اور مفتیان وقت تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جنہوں نے 7 دن میں قرآن حکیم جو تھا وہ حفظ کر لیا تھا، اور قسام ازل نے انہیں علم کا فطری ذوق اور مطالعہ اس حد تک عطا کیا تھا کہ وہ رات کو بھی اپنے طلباء کو درس دیتے اور رات کو طلباء کو پڑھاتے تھے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ان کو نیند آتی تو وہ پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے تاکہ ان کو نیند نہ آئے، اور رات کو 3 حصوں میں جو تھا تقسیم فرماتے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک قرآن حکیم کی تلاوت اور احادیث اور پڑھانے کے لیے، اور تیسرا حصہ آرام کے لیے وہ جو کرتے تھے۔ اور ساری زندگی اتنے مصروف تھے کہ ان کی عالیہ فرماتی تھی کہ ہم کھانا رکھ دیتے تھے اور کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا تھا، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا تم میرے منہ میں لقمے ڈالتی جاؤ اور میں بیٹھ کے اپنا جو مطالعہ ہے اس کو میں سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ علمی ذوق کا حال تھا، اور بعض اوقات کھانا کھانا یاد ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ مسلسل مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ اور ایک بات جس نے مجھے حیران کر دیا، لوگوں نے کہا جی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جو دین کی بات کریں گے وہ بات صحیح ہوگی۔ تو ناظرین کرام، کئی دفعہ احباب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پروگرام کرنے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ کیا ضرورت پڑتی ہے جاگنے کی؟ تو میں ہمیشہ اپنے جو اسکالر حضرات آتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ میاں لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 92 سے جو بات صبح نور سے ہوگی وہ اتھینٹک بات ہوگی، کوئی کمزور بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنے کے لیے بھی زیادہ محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور فصاحت و بلاغت میں ان کا یہ تھا، حالانکہ وہ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، لیکن اس کے باوجود فصاحت و بلاغت کا یہ عالم کہ عرب ان پر ناز کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد خاص تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ قرآن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قوت حافظہ بھی دی تھی، زہد، تقوی، ورع اور ان کی علمی شان تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حسن کی ظاہری اور معنوی خوبیاں عطا کی تھی، وہ جو میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں کہ جمالیاتی ثروتیں پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو عطا کی تھی۔ اس لیے غیر مسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ چھوٹا محمد جو ہے یہ اگر اتنا حسن و جمال رکھتا ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ واقعی ان پہ صحیح پھر یوسف علیہ السلام بھی ان کے حسن پہ فخر کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہستی وہ ہے۔ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو معاصرانہ چشمک ہوتی ہے، معاصرانہ رقابت ہوتی ہے اہل علم میں، لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ چاروں فقہ کے جو بڑے بڑے عالم تھے
انہوں نے ان کی تعریف کیا، اور امام مالک جو ان کے استاد تھے وہ بھی کہتے تھے کہ فقہ میں یہ مجھ سے آگے ہیں، اور باقی لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے زیادہ فقہ میں ان کی جو گہرائی ہے اور گہری نظر ہے اس کو سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، بعض لوگوں نے تو ان کی کتابوں کی جو تعداد ہے وہ 999 تک بتائی ہے، لیکن جو ریسرچ لوگوں نے کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے نوٹس تیار تھے تقریباً 1000 کتب کے، لیکن جو ان کی کتابیں منظر عام پہ آئیں ان کی تعداد کوئی 23 سے 30 تک ہے، لیکن جو کتابیں وہ لکھ گئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتابیں جو ہیں وہ آج تک ہمارے تمام جو دینی تعلیم کے لوگ ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، وہ ان کتابوں پہ آج بھی فخر کرتے ہیں۔ امام صاحب کا اتنا کام انہوں نے کیا۔ اور امام شافعی کا ایک قول مجھے بہت ان کا پسند آیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر امام محمد کی صحبت مجھے نصیب نہ ہوتی تو مجھ پر علم کا دروازہ نہ کھلتا، اور فرماتے کہ وہ جب کسی مسئلے پر تقریر کرتے تو ان کی فصاحت لسانی کی وجہ سے مجھے معلوم ہوتا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور میں نے ان سے کہتے تھے ایک اونٹ پہ جتنا علم جو ہے وہ رکھا جائے اس کے برابر میں نے ان سے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، انسان دنیا کے اندر جب آتا ہے تو اس کے لیے کچھ راہیں متعین کرنا ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی حدود میں رہے اور دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور ان کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو ایسے ہی معاملات کے لیے شریعت نے رہنمائی دی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین عالیہ، قرآن و سنت، یہ ہر آدمی کے بس میں یہاں سے مسائل کشید کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمارے اکابرین نے اپنے دور میں بر وقت اس چیز کو محسوس فرمایا۔ اگر وہ یہ خیال کرتے کہ ہم عربی ہیں، حضور کا فرمان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، سمجھنے والے بھی عربی ہیں، تو کسی اور کی حاجت نہیں ہے، تو پھر شاید یہ معاملات اس انداز میں آگے نہ بڑھ پاتے۔ لیکن انہوں نے خصوصیت سے پوری امت مسلمہ، جس میں غیر مسلم بھی اگرچہ شامل ہو جائیں، وہ بھی سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی رستے کھول دیے ہیں، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، ان کے لیے مسائل کو ڈرافٹنگ کی صورت میں انہوں نے پیش کر دیا، بجائے اس کے کہ ہر شخص جو ہے وہ ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہو اور اس کے بعد جا کے پھر وہ مسائل اخذ کرے، اور یہ عام حالات زندگی میں ممکن نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ جو اولین کام اس کی طلب اور جو اس کے تڑپ محسوس کی، وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمائی، اور یہی فیض آپ نے اپنے شاگردوں کو آگے تفویض فرمایا۔ آپ سے اکتساب علم کرنے والوں میں بڑی عظیم ہستیاں شامل ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر بن حذیل ہیں، اور امام حماد ہیں، دیگر سارے، اور ان میں ایک چمکتا دمکتا نام جو ہے وہ حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ واسط کے اندر آپ کی ولادت ہوئی 132 یا 31 ہجری میں، اور 189 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اتنی زیادہ عمر نہیں پائی کہ 80-90 سال چلی جائے، صرف 58 برس آپ کی عمر تھی، لیکن آپ کا کام دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کا کام آپ نے سمو دیا۔ لا ریب۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات صرف اور دیکھیں، یہ دوسری صدی ہجری ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کہکشاں علم کی
بے شک اتنے بڑے بڑے لوگ ایک ہی دور میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. شاید اس وقت دین کی اب جو ہے وہ تبلیغ اور اشاعت اور کام ہونا تھا. مسلمان قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی دنیا میں اول تھے اور علم کے اعتبار سے بھی بہت بلند. اور اس کی آپ کی اس بات کو تقویت اس انداز میں ملتی ہے کہ اس وقت اسلام پھیل چکا تھا, لوگوں تک جا چکا تھا, لیکن عملی مسائل جو نو مسلم تھے ان کے لیے پیدا ہو رہے تھے, ان کا حل قرآن و سنت میں کیا ہونا ہے. واہ واہ. اور اگر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے جو آپ کے اوپر معمولی احتساب کیا ہے میری حیثیت کے مطابق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو فالو نہ کرتے, اپنی الگ سے کوئی فقہ مدون کرتے, تو شاید فقہ حنفی کے بعد وہ دوسرے درجے کی فقہ ضرور قرار پاتی. ٹھیک, اس درجے کے آپ مجتہد تھے. اسی درجے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے جتنے بھی مسائل ہیں, جہاں بھی ہیں, جس طرح بھی ہیں, 95% وہ سارے مسائل امام محمد بن حسن شیبانی سے ملتے ہیں. سبحان. اور آپ نے اسی حوالے سے جو مختلف کتابیں لکھی, خصوصیت سے جو ظاہر و روایات ہیں, جن میں المبسوط, الزیادات, الجامع الصغیر, الجامع الکبیر, اسیر الصغیر, اسیر الکبیر, یہ تمام آپ نے ان کے اندر مسائل ہی مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے. اور غازی صاحب آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی ولادت جیسے آپ سن شعور میں آئے ہیں تب سے لے کر اپنے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کر کے دکھایا, اطلب العلم من المہد الی اللہ. ہاں جی, مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. کمال کی یہ بات ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں مشکل سوالات ان سے پوچھتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا. باقی جن جن لوگوں سے میں نے پوچھا ان کے چہرے پہ ضرور شکن آئی, تھوڑی سی پریشانی کے آثار بھی آئے. یہ واحد تھے جو مسکراتے ہوئے مشکل سے مشکل سوال کا جواب بہت آسان لفظوں میں دیتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب شکریہ آپ کا. حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اور ایک غیبی خبر کا میں مصداق سمجھتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا. خطبہ حجۃ الوداع میں آقا دو عالم علیہ السلام نے جب احکام بیان کر دیے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں شہادت لے لی اصحاب سے کہ بتاؤ کیا میں نے احکام الہیہ, پیغام الہی کما حق ہو تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی آپ نے پہنچا دیا. تو آقا دو عالم علیہ السلام نے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا جو احکام تم نے سنے ہیں یہ جو لوگ حاضر نہیں یہاں پر, یعنی بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا. فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ لہ عسیٰ ان یبلغ من ہوا اوعی لہ منہ. ممکن ہے کہ حاضرین میں سے کوئی شخص میری باتوں کو ایسے لوگوں تک پہنچا دے جو زیادہ یاد رکھنے والے بھی ہوں اور زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس سے شارحین نے لکھا کہ باقاعدہ طور پر آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کے فقہاء اور مجتہدین کے وجود کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور اس حدیث کا مصداق اتم حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, سیدنا امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں, اور باقی مجتہدین بھی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اور قاضی ابو یوسف کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ بیان محتاج ہی نہیں, محتاج نہیں ہے بیان کا کہ اس کا تعارف کیا جائے. اس میں آپ دیکھیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ مسئلے کے استنباط کی طرف اور استخراج کی طرف آپ نے توجہ کی ہے, شروع میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. لگن ایک تڑپ ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی خاص خدمت کرنی ہے. روایت حدیث کا تو کام چل رہا ہے, لیکن روایت حدیث سے جو اصل مسئلہ ہمیں نکالنا ہے, جس کی ضرورت ہے عام آدمی کو, وہ کیسے نکلے گا؟ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا. میں حاضر ہوا, امام شافعی فرماتے ہیں, ملاقات کے لیے. رات ساری حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹ کر گزار دی اور میں نے ساری رات نوافل میں گزار دی. جس وقت صبح ہوئی تو دونوں بزرگوں نے بغیر وضو کے نماز ادا کی, نماز فجر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جاگتے رہے تھے تو وضو کی ضرورت ہی نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ بھی شاید رات عبادت میں گزاریں گے, لیکن آپ نے تو رات ایسے جاگتے ہوئے لیٹ کر گزار دی ہے. تو فرمایا آپ نے کیا کیا ہے؟ امام محمد نے پوچھا. آپ نے عرض کیا کہ میں نے ساری رات میں اتنے نوافل پڑھے. فرمایا آپ نے نوافل پڑھے تو اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے, لیکن میں نے کہ ہاں لیٹے لیٹے صرف قرآن عزیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے 1000 مسئلہ میں نے یہاں پر بیٹھ کر نکالا ہے.
سبحان اللہ. جو نوافل آپ نے پڑھے ہیں اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہے، لیکن جو کام میں نے کیا ہے اس سے فائدہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی ساری امت اٹھائے. یہ درد، جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، دل محمد صاحب، درد امت کا یہ درد آپ کو اتنا تھا کہ آپ رات کے وقت گھر والے اکثر آپ سے کہا کرتے کہ رات کا کچھ زیادہ حصہ ہی آپ آرام کر لیا کریں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہم پر اعتماد کر کے سو گئے، اگر ہم لوگ بھی سو گئے تو پھر لوگوں کے ان مسائل کے حل کا سلسلہ کیسے نکلے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ بسا اوقات لوگوں کے مالی معاملات، چونکہ یہ ہر دور کے اندر پریشان کن نئے طریقہ کار خرید و فروخت کے نکلتے ہیں، تو آپ اپنی کاپی قلم لے کر آپ بازاروں میں چلے جاتے، لوگوں کے باقاعدہ طریقہ کار کو دیکھتے، اس کو نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو شریعت محمدیہ کے مطابق آپ ان مسائل کا حل لوگوں کو بتاتے. کہتے رنگ سازوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہ رنگ آپ کیسے کر رہے ہیں، اس میں کون کون سا رنگ ڈالتے ہیں، کیمیکل کون سا ڈالتے ہیں، پھر اس کیمیکل کے بارے میں کہ شریعت میں یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ کپڑے کو لگ جائے. کمال ہے ویسے اتنی ریسرچ. جی اس تحقیق کی وجہ سے حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے اقوال پر، یعنی علماء کرام فقہاء کرام بالخصوص وہ علماء جنہوں نے مسائل میں سے کچھ مسائل میں جن کو ترجیح کی بات آتی ہے، جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے، زیادہ تر امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ ملتا ہے اب بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے جو ایک علمی لگن تھی، غالباً یہ اللہ کریم نے آپ کو صلہ عطا فرمایا. آپ خود فرماتے ہیں میرے والد محترم کی وراثت سے جو مجھے ترکہ ملا اس میں سے میں نے آدھا حصہ یعنی 15,000 دینار، تو وہ میں نے عربی ان کتب کو خریدا اور عربی ان علوم کو سیکھا جن کا تعلق قرآن و حدیث کی بنیادی ان علوم کے ساتھ تھا کہ جن کو حاصل کیے بغیر قرآن و حدیث تک رسائی ممکن نہیں تھی، یعنی علم لغت صرف و نحو. اور باقی 15,000 میں نے حدیث اور فقہ کے اوپر خرچ کیا. یہی وجہ ہے کہ کچھ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے علم کے ذریعے اپنی دنیا کے اندر اپنی دولت حاصل کی، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دولت دے کر علم دین حاصل کیا. اور امام محمد علیہ الرحمہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ کر اللہ رب العزت کے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر محنت شاقہ سے کام لیا. سبحان اللہ. حضرت امام محمد علیہ الرحمہ رات کے وقت یا دن کے وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت، ہر وقت مسائل فقہیہ کے استخراج کی طرف آپ کا ذہن ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس قدر مسائل دقیقہ اور پیچیدہ آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں امام محمد علیہ الرحمہ کی کتابوں سے حاصل کرتا ہوں. اور ان کتابوں کے اندر جو آپ کی للہیت اور خلوص تھا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شوق تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی یہ مسائل کی کتابیں جن کے اندر طہارت کے مسائل ہیں، نماز روزے کے مسائل ہیں، اگر یہ کتابیں غیر مسلم بھی پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ان کتابوں کی برکت سے ایمان اور اسلام نصیب ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. امام صاحب جو تھے انہوں نے، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کہاں کہاں جی، کوفہ سے، بصرہ سے، شام سے، ہرات سے، رے سے، حلب سے، بخارا سے، اقصائے مشرق مغرب اور یہ سینٹرل ایشیا کی جتنی ریاستیں، یہاں سے لوگ امام محمد سے علم حاصل کرنے آتے تھے. فقہ یونیورسٹی ایک بندہ. جی علماء نے لکھا کہ
کہ ان کے نواسے نے بیان کیا، حضرت امام محمد کے نواسے کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ مجھے میرے نانا جان کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ نواسے کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے میرے نانا جان کے بارے میں کچھ بیان کیجئے، تو فرمایا بیٹا بخدا میں نے اپنے والد کو دیکھا اسی کمرے میں جہاں ہم موجود ہیں، یہاں تشریف رکھتے اور ارد گرد کتابوں کا ڈھیر ہوتا، اور جس وقت کوئی کام پیش آتا خود کا ہوتا یا کوئی اور کام کہتا تو وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اب روح کے اشارے سے یا ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے بس کہہ دیتے، کام ہو جاتا تھا، زبان ہلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ یعنی کتابوں میں اتنی توجہ ہوتی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیڈمی کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جہاں سے یہ ساری ابتدا ہوئی ہے مسائل ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے میں ایک عرض کروں، یہ علامہ صاحب بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کا بھی مطالعہ ہوگا، مفتی صاحب کا۔ آج کے دور میں جن لوگوں کو علم کا شوق ہے نا، ان کے بستر پہ بھی کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جی ایسے یہ مجھے آپ نے خوب اس کا تجربہ ہے۔ جی کتب کے ساتھ ان کی محبت کا کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ طبقات فقہا کے طور پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا امت محمدیہ فقہا کے طور پر 7 طبقات میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلا طبقہ ان احباب کا ہے جنہوں نے قرآن و سنت یعنی دلائل شرعیہ سے ایسے اصول اور قواعد مرتب کیے کہ جن سے احکام جو ہیں وہ آسانی سے نکالے جا سکیں۔ یہ طبقہ مجتہدین مطلق کا تھا، جیسے ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، خود امام اوزاعی، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے تھے جو مجتہد مطلق تھے لیکن ان کی فقہ آگے چلی نہیں۔ دوسرا طبقہ آیا مجتہدین فی المذہب کا۔ ان سے مراد وہ لوگ جو اپنے امام کے بنائے ہوئے اصولوں قواعد کے مطابق احکام کا استخراج کرتے تھے اور مسائل آگے بیان کرتے تھے۔ اس میں حضرت امام محمد، امام قاضی ابو یوسف اور امام اعظم کے دیگر شاگرد آتے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہوتی ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مجلس میں موجود ہیں، صدارت خود فرماتے، تقریباً 40 اس سے کم و بیش یعنی کچھ زیادہ اوپر ہو سکتے ہیں علماء موجود ہوتے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے محدث، حضرت داود طائی جیسے صوفی، اور علاوہ ازیں امام محمد، امام قاضی ابو یوسف لغت کے امام، تفسیر کے امام، ہر فن کا امام اس مجلس میں موجود ہوتا۔ اور ایسی صورت کے اندر یعنی ایسی خوبصورت مجلس کے اندر ایک مسئلہ فرضی پیش کیا جاتا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی مسئلے کی یہ صورتحال پیش آ جائے تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا۔ اب جو حافظ حدیث ہے وہ حدیث طیبہ سے اس کا جواب لاتا، جو تفسیر کا ماہر ہے وہ تفسیر سے اس کا جواب لاتا، ماہر لغت کی ضرورت پڑتی تو وہ لغت کا حوالہ پیش کرتا، علی ھذا القیاس۔ یہ سارے معاملات ایسے پیش ہوتے۔ کسی نے کہا تھا حضرت امام اعظم کے بارے میں کہ مسائل میں غلطی کیا کرتے تھے، تو بہت بڑے امام نے جواب دیا، فرمایا خیال کرو یہ کیا کہتے ہو، امام اعظم غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی مجلس میں ان کے شاگرد کے طور پہ عبداللہ بن مبارک موجود ہے، اور ان کے شاگرد کے طور پہ قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی موجود ہیں، اور داود طائی، فضائل بن عیاض جیسے اکابر صوفیاء موجود ہیں۔ کیا ایسے بندے سے بھی غلطی ممکن ہوتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا بندہ غلطی کر سکے۔ مسئلہ پیش ہوتا، حضرت امام قاضی ابو یوسف کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ جس مسئلے پر اتفاق ہو جائے وہ اس کا اندراج کر لیں، لکھ لیں۔ اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 12 لاکھ مسائل کا استنباط کیا۔ اب یہ تو امام اعظم کی زندگی ہے۔ میں نے جیسے ایک واقعہ عرض کیا کہ امام محمد بن حسن شیبانی نے ایک رات میں قرآن عزیز سے 1000 مسئلہ نکالا۔ تو صرف امام محمد کے بارے میں یہ منقول ہے کہ 10 لاکھ مسئلہ تو خود انہوں نے استنباط کیا امت کی آسانی کے لیے، اور آگے بیان بھی کیا، حتیٰ کہ جس شہر میں آپ رکتے رہے ہیں قضاء کے طور پر یا دیگر معاملات میں، وہاں جیسے مسائل آپ نے جیسے جوابات پیش کیے اور جو ان کے بارے میں حل پیش کیے، باقاعدہ جگہ کی نسبت کے ساتھ ان مسائل کو آگے بیان کیا جاتا تھا۔ مفتی صاحب اپنا دل محمد چشتی صاحب، کوئی خاص بات جو امام صاحب کی آپ کو ان کی، ویسے تو ساری باتیں خاص ہیں، آپ ہوتا ہے نا ذوق کے مطابق، مجھے جو سب سے زیادہ ان کی بات اچھی لگی وہ یہ کہ وہ قرآن وقت کے سامنے ڈٹ گئے حق کی خاطر۔ الحمدللہ حق کے لیے حکمرانوں کے سامنے ڈٹنا تو ہر عالم حق کا وتیرہ رہا۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا ہارون الرشید کے سامنے ڈٹ جانا، اور پھر وہاں پر اپنی بات جو شریعت کے مطابق ہو اسی پر ہی کھڑا رہنا، اور اس چیز کا خیال نہیں کرنا کہ حکمران کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو جیل کی صعوبتیں وغیرہ بھی برداشت کچھ دنوں کے لیے کرنی پڑی، لیکن جیل میں بھی آپ کا جانا، یہ آپ کو تنہائی کا موقع مل گیا،
باوجود اس کے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، کوئی ماخذ کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے جو ذہن رسا عطا فرمایا تھا، اسی سے آپ اپنی جیل کے اندر بھی وہاں پر کہتے ہیں شاگرد باہر آ جاتے تھے اور وہ جیل کی سلاخ سے ہی ان کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہوتے تھے، لکھوا رہے ہوتے تھے۔ مجھے جو آپ کی سیرت کی ایک بات بہت پیاری لگی کہ اگرچہ ہمارے امام مالک علیہ الرحمہ نے کئی مسائل کے اندر لا ادری کہہ کر بڑی خوشی محسوس کی، اور امام محمد علیہ الرحمہ کے دور کے اندر بھی جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا تو وہ اکثر ان میں سے لا ادری کہہ کر اس مسئلے کے بارے میں فرما دیتے کہ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ امام محمد کے سامنے بہت کم ہی ایسا ہوا ہو کہ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوا ہو اور آپ نے لا ادری کہا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جو آپ 4 سال رہے، پھر امام مالک علیہ الرحمہ کی خدمت میں 3 سال رہے، پھر حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جو جوہر شناسی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے آپ کو تراشا اور آپ کو اندر رنگ روپ بھرا، غالباً یہ اس کا نتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم تھی۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ اخروی معاملات میں جو برتاؤ کیا گیا وہ کیسا رہا۔ کہا میرے ساتھ تو معاملہ یوں ہوا کہ میرے لیے سونے کی کرسی لا کر مجھے عزت و احترام کے ساتھ اس پر بٹھایا گیا۔ اچھا جی، ہاں علامہ صاحب، یہ جو بات انہوں نے کشف کی کہ ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بتائیں امام ابو یوسف، انہوں نے کہا بہت اونچے مقام پہ تھے، انہوں نے کہا امام اعظم حنیفہ، انہوں نے کہا پوچھو نا وہ تو اتنی بلندی پہ تھے۔ تو یہ دین کی خدمت کرنے کے یہ جو ریوارڈ ہے جی، ہاں جی، اس کے اندر اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں جو ماں بعد لوگ ہیں ان کی عظمت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کو فالو کریں اور بڑوں کو بڑوں کے ہی درجہ پر دیکھیں۔ آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو، ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ آپ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرما تھے اور تکیہ لگا ہوا تھا تو یوں کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے کافی زیادہ ٹیک لگا کر، تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ ہمیں ابراہیم بن طہمان جو امام محمد کے استاد بھی تھے، آپ ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات بتائیں۔ تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیک ہٹائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور ٹیک ہٹا کے فرمانے لگے لا ینبغی لنا ان یکلم الی من ہوا خیر من العالمین متقیا، جو لوگ دنیا میں بہترین ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، ان کی بات کرتے ہوئے ہمیں ٹیک لگا کے بیٹھنا مناسب نہیں۔ اللہ، ان کا ذکر بھی کرے تو احترام سے کرے، یہ ہے بڑوں کی عزت، اور یہ چیز امام محمد میں ہمیں بدرجہ حتم نظر آئی۔ آپ دیکھیے آپ نے امام مالک جب حدیث پڑھنے لگتے تھے تو ایک کیفیت طاری ہوتی، کپڑے نئے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر کس طرح وہ بیٹھتے تھے، تو یہ ادب جو ہے۔ تو آپ کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ادب آپ نے دکھایا شاید کسی اور نے نہ دکھایا ہو، اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کی کتاب الجامع الصغیر ہے۔ الجامع الصغیر کے اندر ٹوٹلی مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہی بیان کرتا ہے، لیکن وہ آپ نے اگرچہ براہ راست بھی سما کیا، لیکن ان کو پھر دوبارہ سما امام ابو یوسف کے توسط سے کیا، اور جو بھی مسئلہ الجامع الصغیر کے شروع میں آپ بیان کرتے ہیں وہاں پر یہی ابتدا کرتے ہیں کہ اخبرانی یا حدثنی یعقوب ابن ابراہیم ابو یوسف عن ابی حنیفہ، یہ مسئلہ مجھے امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے بیان فرمایا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
چاہتا ہے ایک تو ہے استاد سے علم حاصل کرنا سبقن صحبت جو ہے استاد کی اور اہل علم کی، اس سے بھی بہت زیادہ آدمی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صرف علمی نشستوں کے اندر وہ تو ایک الگ معاملہ رہا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کی صحبت میں رہے ہیں تو اگر بڑا بننا چاہتے تھے نا تو ان کی عادات بھی اپنانا ان کے لیے ضروری تھا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دراصل اس لیے تاکہ دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اپنے سے بڑوں کے ساتھ گفتگو کریں تو کیا انداز ہے، برابر والوں سے گفتگو کریں تو کیا انداز ہے، اور جس وقت چھوٹے کے ساتھ گفتگو کریں تو کیا انداز ہے. اور یہی 4 سال ایسے ہیں جس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر علمی ایسا تسلط پیدا کیا کہ مسئلہ بیان کرنے میں آپ کبھی نہیں گھبرائے. امام اوزاعی مجتہد مطلق ہیں، اور جس وقت حضرت امام محمد کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی نے سیر اور مغازی پر کتاب لکھ کر پیش کی تو کہا کہ عراقیوں کو کیا معلوم کہ سیر اور مغازی کے معاملات اور مسائل کیا ہوتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے السیر الکبیر لکھ کر امام اوزاعی کو پہنچائی اور پڑھا جس وقت تو آپ نے اس پر تبصرہ کیا، فرمایا کہ عراقی نمبر لے گیا ہے اس مرتبہ. اس مسئلے کے اندر عراقی نے بتایا کہ مسائل اس کو آتے ہیں. ایک یہ، اور دوسرا تسلب آپ دیکھیے جس وقت ہارون الرشید کا زبیدہ کے ساتھ اختلاف ہوا اس معاملے میں، اس نے کہا کہ میں امام عادل ہوں اور امام عادل کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے. تو زبیدہ نے کہا نہیں، تم ظالم ہو، اور ظالم کے بارے میں حق یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوتا ہے. مسئلہ امام محمد کے پاس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ دیکھو بشر ہو تم، عام انسان ہو، اگر سے بادشاہ ہو، غلطی ممکن ہے، لیکن غلطی گناہ کرتے ہوئے کبھی رب العالمین کا خوف آیا ہے؟ یہ ہارون الرشید سے پوچھا. تو ہارون الرشید نے کہا میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب میرے سے کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے بعد مجھے رب العالمین کا خوف نہ آیا ہو. تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو قرآن عزیز کی بشارت کے مطابق دیکھا جائے تو تمہارے لیے جنت کی امید ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے. اب یہ استنباط کرنا مسئلے کا یہ علمی تسلب کی بنا پر ہے. اگر یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نہ ہوتا، دیکھیے اگرچہ 4 سال رہے لیکن جیسے کہا ابی برکاتی صاحب نے، چاہتے تو اپنا مذہب جاری کر سکتے تھے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا یہی تقاضا تھا. قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے ہمیشہ اسی بات کو دیکھا کہ ہم نے اپنے استاد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو ہی پوری دنیا کے اندر نشر کرنا ہے. تفسیر مظہری قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، وہ اپنے نام سے بھی لکھ سکتے تھے لیکن حضرت مرزا مظہر جانا نام ہے اپنے مرشد گرامی کے نام پہ رکھی. تو بڑے لوگوں کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے نام سے نہیں ہوتا. حضرت یہ جو تھے اپنا معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا دعا مانگی حرم پاک میں؟ یا اللہ میرے نام کو مستور کر دے اور معین الدین کے نام کو جو ہے وہ روشن کر دے، اور 4 دانگ عالم. پھر وہی ہوا. تو بڑے لوگوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. جی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی علمی تسلط، یہ اس کا فائدہ ہوا ساری زندگی تک. 58 برس کی عمر میں علم کا اتنا کام کر جانا کہ قیامت تک آنے والی ساری امت جب تک محمد بن حسن الشیبانی کو پڑھے نہ تو فقہ کا مسئلہ نہیں لے سکتی. رب العالمین نے زندگی میں برکت نہیں رکھی تو اور کیا ہے، کتنی پذیرائی دے دی ہے. واہ واہ. یہ دیکھیے مدار ہے، فقہ حنفی کا مدار ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اسی طرح امام صاحب کے ساتھ رہنا اور پھر ان سے فیض حاصل کرنا، یہی وجہ ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ یہ مجھے واقعہ یاد آیا حضرت داود طائی کا، جس وقت امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی میں کسی مسئلے کا اختلاف ہوتا تو اپنے فیصلے کے لیے حضرت داود طائی کے پاس جایا کرتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں. میں ان کے مزار پہ گیا ہوں. سبحان اللہ. کیا شان ہے ان کی، وہ اوپر پہاڑی کے ہے اور بالکل سادہ سے انداز کا. ان دنوں تھوڑا بہت وہ کمرہ بن رہا تھا. جی تو حضرت داود طائی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ چہرہ کرتے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی طرف اور پشت کر لیتے قاضی ابو یوسف کی طرف. اور اگر مسئلہ امام محمد بن حسن کا ٹھیک ہوتا تو کہتے محمد بن حسن کا قول ٹھیک ہے. اور اگر مسئلہ امام قاضی ابو یوسف کا صحیح ہوتا تو کہتے ان کا قول ٹھیک ہے، نام نہیں لیتے تھے. تو کسی نے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا دراصل ہمارے استاد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ قضاء کے لیے تعزیانے بھی کھائے تھے. یعنی وہ جس لالچ میں دیا گیا تھا اس تناظر کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ لیا. تو فرمایا کہ قاضی ابو یوسف نے لیا ہے، اپنے استاد کی پیروی نہیں کی، لہذا مجھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نا میں ہچکچاتا ہوں. محمد بن حسن الشیبانی چونکہ ابھی تک اس پورے مسئلے کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان سے مجھے محبت ہے.
کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت عہدہ قضا کے لیے انور الرشید نے کہا تھا کہ بتائیے کون سا بندہ موضوع رہے گا، تو امام محمد کا نام لیا، بلایا تو آپ نے انکار کر دیا تھا اور ناراض ہوئے کہ آپ نے میرا نام کیوں لے دیا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن امام محمد بن حسن کو جواب قاضی ابو یوسف کا یہ تھا، فرمایا دیکھو میں بھی امام اعظم کا شاگرد، تم بھی امام اعظم کے شاگرد ہو، چاہیے یہ کہ ہم دونوں مل کر اپنے استاذ کا علم پوری دنیا میں پھیلائیں. کوفہ تم سنبھالو جا کے. تو یہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو حضرت امام اعظم کی صحبت کا ہی فیض ہے. اور بہت سارے معاملات جو گزرتے رہے ہیں زندگی کے حضرت امام اعظم کی زندگی کے ساتھ، دیکھیے امام اعظم کی بھی برکتیں ہیں، 4 سال بندہ رہا، لیکن دیکھیے امام مالک کے پاس 3 سال رہے تو صرف 700 کچھ حدیث ان سے حاصل کی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف 4 سال رہے ہیں، لیکن پوری فقہ کا مداری حضرت امام محمد بن حسن شیبانی پر ہے. یہ حضرت امام محمد کی بھی کرامت ہے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرامت. امام اعظم تو جی پھر اتنی بلند و بالا شخصیت ہیں، ہماری 1400 سال تاریخ میں اب تک کوئی دوسرا آدمی اس پائے کا نظر نہیں آ رہا. ان کے بعد ایسے ہی ہے جی کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، واہ 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 واہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی امام اعظم ہے. اور یہ آپ کے امام اعظم ہونے کی ہی علامت ہے کہ آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والوں کی بھی اتنی بڑی کہکشاں بن گئی، وگرنہ اپنی ذات میں امام شافعی بھی کم نہیں ہے، امام مالک بھی کم نہیں ہے. امام اعظم حنیفہ کی کرامت بتاؤں. یہ جب امریکن آئے نا اور عراق پہ انہوں نے قبضہ کیا فلاں، زور لگا لیا انہوں نے، حالانکہ وہ بھی کوئی دروازے کوئی جس طرح عام لوہے کے ہوتے ہیں اسی طرح کا دروازہ تھا نا، انہوں نے توپیں بھی استعمال کی، سب کچھ استعمال کیا، امام اعظم کے اس کمپاؤنڈ میں نہیں داخل ہو سکے. واہ واہ واہ. یہ مجھے وہاں کے بتایا انہوں نے، جو نائب وہاں کے مفتی تھے، انہوں نے کہا بڑا حسین آدمی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر. انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ بچ کیسے گئے؟ سب لوگ جو تھے مار دیے، آپ کیسے بچے؟ انہوں نے کہا ہم امام صاحب کے مزار پہ جا کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا آپ کے قدموں میں ہے، بچا لیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ توپیں اور سارا کچھ انہوں نے استعمال کر لیا، ٹینک مارے جی لا کے، لیکن وہ گیٹ نہیں ٹوٹ سکا. امام اعظم کے کمپاؤنڈ کے اندر نہیں داخل ہو. زندہ کرامت ہے، یہ زندہ کرامت ہے. اور جو ابھی بات کی مفتی صاحب نے کہ آپ کی حدیث کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ موطا امام محمد جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، ہم دیکھتے ہیں غازی صاحب کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے زانوے تلمس طے کیا، اس سے پہلے آپ کی سینس کتنی بڑی تھی؟ 20 سال کی عمر میں مسند وہ شیخ الحدیث کے منصب پہ بیٹھ یہ تو ہو گئے نا، لیکن جب آئے تو اس وقت سینس کتنی زیادہ تھی. بڑوں کے علم کو سمجھنے کے لیے ذہن بڑا ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس آ کر مسئلہ وہ انہوں نے پوچھا جو بڑے بڑے آج بھی شاید نہیں سوچ پاتے. اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ اگر ایک بچہ ہے نابالغ تو اس نے اگر نماز عشاء ادا کر لی ہے اور رات کو ہی بلوغت ہو گئی تو اب دوبارہ پڑھے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ نابالغی کی حالت میں اس کی پہلی نماز جو ہے وہ نوافل کے درجے میں چلی جائے گی اور اب اس کی نماز جو ہے وہ فرضیت میں آ گئی، لہٰذا وقت موجود ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے. آپ اٹھے اور وہاں جا کر نماز ادا کی. غازی صاحب یہ سوال کرنا عام بندے سے تو ممکن ہی نہیں، عام بڑا بندہ. تو یہ چھوٹی عمر میں آپ کی اتنی سینس ہے، اور اسی لیے جب آپ نے امام صاحب نے پھر دعا کی، دیکھ کے کہا یہ مستقبل میں بہت بڑا آدمی بنے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ جو زور تھا وہ تقویٰ پر تھا، کیونکہ پریکٹیکلی آپ نے تقویٰ انتہائی کر کے دکھایا. تو آپ کے شاگردوں کے اندر بھی تقویٰ جو ہے وہ کثرت سے نظر آتا ہے. اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ان کو جب انہوں نے شاگرد بننے کی خواہش ظاہر کی، انتہائی خوبصورت تھے. تو فرمایا شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر لوگ بیٹھے ہوتے تو فرمایا بیٹا جاؤ قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، اس کے بعد آپ کو مسائل کی سمجھ آئے گی. مطلب کہ عمر گزر جائے گی، 2-3 سال لگ جائیں گے. تو اسی وجہ سے آپ نے ٹائم دیا. تو 7 دن کے بعد آپ حاضر ہو گئے. تو آپ نے غصے میں فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ جاؤ قرآن حفظ کر کے آؤ. تو کہنے لگے حضرت میں کر کے آ گیا ہوں. واہ، آپ کا بہت شکریہ جی. مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، دونوں مفتیان کا. کتاب الشفاء سے جی کلمہ طیبہ کی برکت ہے. شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام محمد رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عابد و زاہد نہیں دیکھا. وہ رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصے میں درس و تدریس، دوسرے میں آرام فرماتے اور تیسرے حصے میں عبادت کیا کرتے تھے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم